وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا صدر الاولا شمس الضحیٰ بدر الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ ہے. محترم اور معزز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کریم کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ جس ذات عظیم کی رحمت کے ساتھ ہم کتاب خدا سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. دعا فرمائیں کہ مالک ہمیں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اپنی بندگی میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے شب و روز لیل و نہار کتاب خدا کے مطابق اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے تابع گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. گزشتہ 3-4 خطبات جمعات میں آپ احباب نے سنا کہ ہم سورہ آل عمران کی چند آیات کا مطالعہ کر رہے تھے اور ان خطبات میں ہم نے آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 105 تک کچھ رہنمائی لی، کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی. آج انشاءاللہ آیت نمبر 106، 107 اور 108 کا مطالعہ کریں گے اور سیکھیں گے، سمجھیں گے، یہ بات جانیں گے کہ قیامت کے دن ہمارا کون سا طرز عمل ہمارے چہروں پہ بشاشت کا سبب بنے گا، ہمارے چہروں کی چمک کا ذریعہ بنے گا اور اللہ کے حضور چمکتے چہروں کے ساتھ پیش ہوں گے. اور کیسی ہماری گزر اوقات، کیسے ہمارا طرز زندگی اللہ کے سامنے پیشی کے وقت ہمارے چہروں پہ سیاہی کا سبب بن جائے گا. ان آیات میں اللہ کریم نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے
صرف ان آیات میں نہیں، قرآن مجید کے دیگر کئی مقامات پہ اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، دھمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، خوش ہوں گے، اور کچھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، ان پہ مردنی چھائی ہوگی، پریشانی کا عالم ہوگا، ان کے حالات ایسے ہو چکے ہوں گے۔ اور پھر اس کی وضاحت جو مالک نے فرمائی ہے وہ یہی فرمائی ہے کہ چہروں کی یہ چمک اصل میں انسان کے اچھے اعمال کا نتیجہ ہوگی، اور چہروں کی یہ سیاہی انسان کے بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوگی۔ اللہ کی نافرمانیاں جو ہیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے راستے سے ہٹ کر اپنی مرضی کے راستے کو اپنانا، یہ سبب بنے گا قیامت کے دن اس بات کا کہ چہروں کی چمک غائب ہو جائے گی، سیاہی ان پہ ظاہر ہو جائے گی، اور مالک کی ہدایات کے مطابق اور نبی رحمت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا یہ ذریعہ بنے گا اس بات کا کہ چہرے چمک رہے ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی آیات پڑھیں، اس کے بعد آپ دیگر قرآن مجید کی صورتوں کو پڑھیں، سورہ یونس میں، سورہ صافات میں، سورہ یاسین میں، سورہ الواقعہ میں، سورہ رحمان میں، سورہ الحدید میں، سورہ تغابن میں، سورہ القیامہ میں، سورہ النبا میں، اور سورہ المرسلات، سورہ العبس، سورہ الانفطار، انشقاق، سورہ تکویر، 30ویں پارے کی اکثر صورتیں، 29ویں پارے کی بہت ساری صورتیں، 28ویں پارے کے بہت سارے مقامات، قرآن مجید کے 30 پاروں کو آپ دیکھیں گے، ہر پارے میں کسی نہ کسی مقام پہ اللہ کریم نے ڈرایا ہے، سمجھایا ہے، بتلایا ہے کہ بھائی یہ ہولناک وقت آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لو۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر قرآن مجید کے 3 حصے کیے جائے تو ایک حصہ اللہ کی توحید پہ مشتمل ہے، ہمیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ عقیدہ توحید اپنانا ہے، اور وہ کون سا عقیدہ ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ فکر آخرت پہ مشتمل ہے کہ آخرت کی فکر کر لو، قیامت کی فکر کر لو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر کر لو، اس پیشی کی فکر کر لو۔ جیسے یہاں دنیا کے اندر کوشش کرتے ہیں، دنیا کے اندر بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، مالک کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ باقی سارے مسائل پر مشتمل ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس قدر بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اور جس کی کوشش ہمارے اندر بہت سارے ہمارے ایسے دوست احباب ہیں جن میں 0% بھی نہیں ہے، اور جو کرتے ہیں وہ خود پرسنٹیج نکال لیں کہ ہم دنیا کے لیے کتنی کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کتنی کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے وقت جو ہماری پیشی ہے اس کو صحیح بنانے کے لیے ہماری کوشش کتنے فیصد ہے، اور دنیا کو صحیح بنانے کے لیے ہماری کوشش کتنے فیصد ہے۔ ہم سارے جو ہے وہ جائزہ لے سکتے ہیں، اور ہمارے اسلاف کا تو معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ رات سونے سے قبل یہ جائزہ لے کے سویا کرتے تھے کہ میں نے آج جو دن گزارا ہے اس میں کتنا کام میں نے دنیا کے لیے کیا ہے، کتنا کام میں نے آخرت کے لیے کیا ہے، کتنا وقت میں نے دنیا سنوارنے کو دیا ہے، کتنا وقت میں نے آخرت سنوارنے کو دیا ہے۔ آئیے اللہ کریم کی اس کتاب خدا سے سبق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات میں سب سے پہلے پڑھوں گا جو ہمارے آج کے سبق کی آیات ہیں، 105 106 نمبر آیت اور 107 نمبر آیت، اور اس کے بعد اسی سے متعلقہ قرآن مجید کے دیگر کچھ مقامات سے پڑھ کے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ آئیے سنیے ذرا مالک نے کیا فرمایا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم
چہروں پہ مردنی چھائی ہوگی، پریشان حال ہوں گے، سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ جو سیاہ چہروں والے لوگ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، ان سے فرشتے سوال کریں گے، فرشتے پوچھیں گے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، ارے تم ایمان لانے کے بعد کفر کرتے رہے، ایمان لا کے پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، ایمان لا کے پھر وہ کام کرتے رہے جو کفر والے کام تھے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، پھر یہ نہیں کہا جائے گا چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، فرشتے کہیں گے فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب عذاب چکھو، مزہ چکھو، تمہارے لیے عذاب ہے۔ سبب کیا ہے؟ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، جو دنیا کے اندر تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جن کے چہرے سفید ہوں گے، نیک اعمال کے نور سے روشن ہو چکے ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمتوں میں جھوم رہے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمتوں میں خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، اور کسی محدود وقت کے لیے نہیں، تھوڑے وقت کے لیے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے نہیں، ہم فیہا خالدون، اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوں گے۔ کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چمکتے ہوں گے۔ پہلے سیاہ چہروں والوں کا تذکرہ کیا، فرمایا مالک ان سے پوچھیں گے، فرشتے ان سے کہیں گے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کوئی ایمان لا کے پھر کفر کرتے رہے ہو؟ ایمان لا کے کفریا کام؟ مفسرین کا یہاں اتفاق ہے، اس کی دو تفاسیر بیان کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہر کافر ہے، ہر کافر، چاہے اس نے دنیا کے اندر کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، وہ بھی اس سے مراد ہے۔ ان کے چہرے تو سیاہ ہونے ہی ہونے ہیں، یہ تو پکی بات ہے۔ بعد ایمانکم اس لیے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں وہ جو ہے وہ بڑا ہو کے کفر کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ایمان لا کے کفر کیا، وہاں سب نے وعدہ کیا تھا، سب نے اقرار کیا تھا ہاں اللہ تو ہی ہمارا مالک و خالق ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، یہاں آ کے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ تو ہے عام عمومی مفہوم، اور اس کا جو خاص مفہوم ہے جو ہمارے لیے ہے، امام رازی رحمت اللہ علیہ اور دیگر مفسرین، ماضی قریب کے محدث و مفسر شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ اور امام شوکانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لا کے باقاعدہ کلمہ پڑھ کے پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ایسی نافرمانیاں کرتے ہیں جو دائرہ کفر میں داخل کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہم کر گزرتے ہیں اور کفر میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے اعمال بھی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ کام بندے کو کفر کے قریب لے جاتے ہیں، ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے، جن میں سے ایک عام اور ایک مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے نماز کے حوالے سے۔ میں یہ تو نہیں فتویٰ نہیں لگاتا کہ وہ بندہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، حدیث سنانے لگا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں کہ اس سے کیا بنتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے ایک نماز بھی ضائع کرتا ہے، چھوڑتا ہے، جان بوجھ کے جانتا بھی ہے نماز فرض ہے مجھ پہ، پھر بھی جو ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھتا، میں کفر کرتا ہے۔
بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں نماز کے علاوہ کوئی ایسا عمل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس پہ اس قدر شدت کے ساتھ کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہو، نماز چھوڑنے والے پہ جتنی شدت کے ساتھ لگایا گیا، اور جس قدر زیادہ حدیث اس کے بارے میں ہے، کوئی اور ہمارے سامنے ایسی بات نہیں۔ پھر فرمایا سباب المسلم فسق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ مسلمان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، یہاں تو قتل و غارت تک چلے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں، یہ کفریہ اعمال۔ اور پھر ان میں سے کچھ ایسے اعمال بھی ہیں کہ جو بندے کو ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتا، آقا کے بعد کسی اور کو بھی کسی وائے سے کسی ذریعے سے کوئی ادھر ادھر کی بات کر کے کسی اور کو بھی اس درجہ میں بٹھاتا ہے، وہ ایسا کفر کرتا ہے جو اسلام میں باقی نہیں رہتا۔ اکفرتم بعد ایمانکم، پوچھیں گے فرشتے، کیا جواب ہوگا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کفر کرتے رہے، کلمہ پڑھا پھر کفریہ کام کرتے رہے۔ آج ہمارے کئی بھائی ایسے، بہت سارے دوست نماز کا خیال نہیں کرتے۔ بازار ہمارے مسلمانوں کے ابھی جا کے دیکھ لیں، ابھی دیکھ لیں جا کے، جمعے کا دن ہے، جمعے کا وقت ہے، جمعے کا ٹائم ہو چکا ہے، جمعہ شروع ہو چکا ہے، جن مساجد میں لیٹ شروع ہوتا ہے ان کا وقت بھی ہو چکا ہے، لیکن ابھی دیکھ لیں بازار بھرے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی ہندو کوئی یہودی اور عیسائی تو نہیں پھر رہے سارے، کوئی 1-2% ہوں گے یہ لوگ، ورنہ زیادہ تر تو ہمارے ہی ہیں نا، مسلمان ہی ہیں نا۔ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، گاہک بھی آ جا رہے ہیں، اذانیں ہوئی ہیں، مساجد سے آوازیں آئی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی اسی میں ہے، کامیابی کی طرف آ جاؤ، بیٹھے ہو ایسا۔ تو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جب فرشتے کہیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لا کے کفر کرتے رہے، کیا جواب ہوگا میرے اور آپ کے پاس؟ اور پھر فرشتوں نے بعد میں یہ تو نہیں کہا چلو کوئی بات نہیں، اگلے الفاظ ہی بندے کو ہلا دینے والے، انہوں نے کہا فذوقوا العذاب، فذوقوا العذاب، کفر کرتے تھے نا، چکھو جا کے عذاب، اب عذاب لو جا کے، یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو، یہاں کچھ نہیں ملنے والا، فذوقوا العذاب، جاؤ عذاب کا مزہ چکھو جا کے، عذاب لو جا کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعا فرمائے اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے دے۔ ان حالات میں بھی اگر ہم نے نہیں سمجھنا تو کب سمجھنا ہے؟ ایسی صورتحال میں بھی نہیں سمجھنا تو کب سمجھنا ہے؟ قرآن تو بار بار کہتا ہے، ایک مقام پہ تو یہاں تک فرما دیا، او مومنوں، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ سے ڈر گئے؟ کیا ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں ہے جبکہ قیامت کے آثار شروع ہو چکے ہیں، قرب قیامت کا وقت ہے، ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، ابھی بھی اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا؟ ابھی بھی اپنے کاموں میں اپنی مصروفیات میں مگن ہو۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے اس بات کو مزید کھول کے بیان کیا ہے، سورہ العبس ہے، 30واں پارہ ہے، اس کی آخری آیات گھر جا کے پڑھیے، اسی انداز میں مالک نے وہاں بھی چہروں کا تذکرہ کیا کہ چہرے کچھ چمکتے ہوں گے اور کچھ پریشان ہوں گے۔ کیا فرمایا میرے مالک نے؟ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها
سے بھاگے گا، مرد اپنے والدین سے، ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا۔ اللہ نے ترتیب بھی وہ رکھی ہے، سب سے پہلے بھائی کا تذکرہ کیا، کیونکہ بھائیوں میں عموماً محبت ماں باپ کی نسبت کم ہوتی ہے، بھائیوں سے بڑھ کے پھر والدین سے محبت ہوتی ہے، ان کا تذکرہ کر دیا۔ بھائیوں کو بھی چھوڑیں گے، بھاگیں گے، والدین کو بھی چھوڑیں گے، ماں باپ سے بھی بھاگیں گے، والدین کے بعد پھر بیوی بچوں سے، اس سے بھی بڑھ کے عموماً محبت ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں گے، محبت کی پیک پہ جا کے بھی بھاگ جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ نہ یا اللہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ بیوی بچوں کی ضرورت ہے، نہ ماں باپ کی ضرورت ہے، نہ بھائیوں کی ضرورت ہے۔ سورہ المعارج میں یہاں تک فرما دیا، کہے گا اللہ دوست احباب کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ لے لے، زمین کے اندر بسنے والے جتنے افراد تھے ان سب کو بطور فدیہ قبول کر دے، ثم ینجی، مجھے نجات دے دے، میری جان بخشی ہو جائے۔ یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ مالک کا اعلان ہے جو حق ہے، حقیقت ہے۔ اور آگے چلیے تھوڑا اس سے پیچھے 28ویں پارے میں سورہ تغابن میں اللہ نے ایک اور انداز میں اس بات کو بیان فرمایا اور مزید ہمیں سمجھایا۔ کیا فرمایا میرے مالک نے؟ سورہ تغابن ہے، اس کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے، گھر جا کے پڑھیے ترجمہ۔ فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ فرمایا ایسا دن ہوگا جب اللہ سب کو جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے، اور یہ دن کو ایسا ویسا نہیں، یوم التغابن، ہار جیت کا دن ہوگا، کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا، کوئی کامیاب ہوگا کوئی ناکام ہوگا۔ اور کامیاب کون ہوں گے؟ فرمایا جو ایمان لایا ہوگا، اعمال صالحہ کیے ہوں گے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، ایمان بھی لایا ہوگا، نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، فرمایا اس کی برائیوں کو ہم دور کر دیں گے، اس کو باغات میں داخل کریں گے، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی کامیابی ہے یہ، ذالک الفوز العظیم۔ اور اگلی آیت فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہمارا انکار کیا، ہماری باتوں کا انکار کیا، کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے لوگ ہیں، آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، کوئی اچھی جگہ نہیں، وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے بعض دوست کہہ دیتے ہیں جی کوئی بات نہیں، کچھ دن چلے جائیں گے اور جوتے کھا کے واپس آ جائیں گے، استغفر اللہ معاذ۔ یہ کوئی دنیا کی پولیس کے جوتے تھوڑے ہیں کہ جن کو کھانے کے بعد جو ہے وہ جناب پھر بھی ہمارے پلے کچھ بچ جاتا ہے، یہ اللہ کی پولیس کے ہوں گے، یہ جہنم کی آگ کے ہوں گے، جہاں شیطان بھی جو ہے وہ کہے گا کاش میں بھی انسان ہی ہوتا، مٹی کا بنا ہوتا، آگ کا بنا ہی نہ ہوتا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نبا کی آخری آیت کی تفسیر میں یا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا لکھا ہے، فرمایا کہ کافر کہیں گے نا کاش ہم مٹی میں مل کے مٹی ہو چکے ہوتے۔ وہاں اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، ایک نقطہ بیان کیا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں کہ کافر سے مراد ابلیس ہے، وہ کہے گا کاش میں بھی مٹی کا بنا ہوتا، انسان ہوتا، آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ انسان تو ایسا اشرف المخلوقات ہے، ایسا تیرا اعزاز ہے کہ کل قیامت کے وہ لعین بھی جو ہے وہ
جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا بالآخر وہ بھی کہے گا کاش میں انسان ہوتا، آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور کافر کہیں گے کاش ہم مٹی میں مل کے مٹی ہو چکے ہوتے، ہمارا حساب نہ ہوتا۔ بعض دوست کہتے ہیں، دوست نے ایک دن پوچھا جس شیطان تو آگ کا بنا ہوا ہے تو اس کو آگ میں کیا عذاب ہوگا، کیسی سزا ہے آگ کی؟ وہ تو خود ہی آگ کا بنا ہوا ہے، آگ کو آگ میں ڈال دے تو کیا سزا ہے؟ تو میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا چھوٹا سا۔ ایک عالم دین تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا۔ اس نے کہا تھا حضرت اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، وہ اس کو آگ میں کیا عذاب ہوگا؟ تو وہ جو عالم دین تھے انہوں نے ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا ان کے پاس، اینٹ مٹی کی بنتی ہے نا، پھر پکی ہوئی اینٹ جو ہے یہ پڑی ہوئی تھی، کنکر تھا، انہوں نے وہ اٹھایا اور اس کو دے مارا، ایسے ہی کہ جس سے اسے تھوڑی سی چوٹ بھی محسوس ہو، چھوٹا موٹا زخم بھی ہو گیا ہوگا، بہرحال اس کو دے مارا۔ اس نے کہا حضرت میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ نے مجھے جو ہے وہ روڑا مار دی ہے۔ فرمانے لگے بھائی تیرے اس سوال میں اس کا جواب ہے، تو نے یہ جو سوال کیا ہے نا، میں نے یہ جو تجھے مارا ہے اسی میں اس کا جواب ہے۔ کہنے لگا جی میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگے تجھے یہ روڑا لگا ہے، یہ پتھر، یہ کینکر لگا ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ کہنے لگا جی محسوس تو ہو رہی ہے۔ فرمانے لگے اگر محسوس ہو رہی ہے، تکلیف ہے، تو نظر کیوں نہیں آتی؟ اگر تجھے درد ہے تو نظر کیوں نہیں؟ جس طرح تکلیف نظر نہیں آتی، ہر چیز کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے، اللہ کا وجود ہے، نظر نہیں آتا، قیامت کے دن دیدار کروا دے گا۔ دوسرا تو نے پوچھا ہے کہ شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، اس کو سزا کیسی؟ تو فرمانے لگے کہ بھائی تو مٹی کا نہیں بنا ہوا۔ جی میں مٹی کا ہی بنا ہوں۔ یہ پتھر، یہ جو کینکر ہے، یہ مٹی کا نہیں بنا ہوا، یہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے۔ تو تکلیف محسوس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی بالکل تکلیف تو ہوئی ہے۔ فرمانے لگے یہی حساب ہے، شیطان بھی آگ کا ہے لیکن جہنم کی آگ میں یہ بھی چیخے گا، جہنم کی آگ کی تکلیف یہ بھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اس کے بعد میں آپ سے سورہ الواقعہ کی کچھ آیات، سورہ الحاقہ کی کچھ آیات پڑھنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے، اللہ کریم نے ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا ہے، بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ہمیں بات سمجھا دی ہے۔ صحیح بات ہے، اگر کچھ سمجھنے والا ہو میں بتا دیتا ہوں، آپ گھر جا کے سورہ الحاقہ پارہ نمبر 29 اس کی آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 37 تک گھر جا کے ترجمہ پڑھیے، ساری بات پورے کا پورا نقشہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سے اعمال سیاہ چہروں کا سبب بنیں گے، کون سے اعمال سفید چہروں کا سبب بنیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔